جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے پریویس لیکچر کو ریوائز کیا ہوگا۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈیٹا بیس کیا ہے اور اس کی مختلف ٹرمز اور ڈیفینیشنز کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی تھی۔ میں ان جو ٹرمز ہیں ان کے حوالے سے مین چیزیں جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن کی تھی اس کے حوالے سے میں ریوائز کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا ریفریش ہو جائیں، اس کو ریوائز کر لیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کہ ڈیٹا بیس کیا ہے، فیلڈ کیا ہے یا ایٹریبیوٹ کیا ہے، ریکارڈ یا ٹپل کیا ہے، اینٹی یا فائل کیا چیز ہے۔ اس حوالے سے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ جس طرح سے آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے، اس میں رول نمبر ایک کالم ہے، نیم ایک کالم ہے، ایڈریس ایک کالم ہے، مارکس ایک کالم ہے، اور کالم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی کہ کالم جو ہے یہ ورٹیکل پارٹ آف ٹیبل ہے، یعنی یہ ورٹیکل پارٹ آف ٹیبل ہے۔ عام لینگویج میں ہم اس کو کالم کہتے ہیں، لیکن ڈیٹا بیس کی ٹرمینالوجی میں ہم اس کو فیلڈ یا ایٹریبیوٹ کہتے ہیں۔ یعنی رول نمبر ایک فیلڈ ہے، نیم ایک فیلڈ ہے، ایڈریس ایک فیلڈ ہے، مارکس ایک فیلڈ ہے، اور ان کو ہم فیلڈز بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ہم ایٹریبیوٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو رو ہے، رو کی عام لینگویج میں ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے کہ کالمز کا مجموعہ، کیونکہ اس میں رول نمبر والا کالم بھی آ رہا ہے، اس میں نیم کا کالم بھی آ رہا ہے، اس میں ایڈریس کا کالم بھی آ رہا ہے، اس میں مارکس کا کالم بھی آ رہا ہے، تو یہ جو کالم کا مجموعہ ہے اس کو ہم رو کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم ڈیٹا بیس کی ٹرمینالوجی میں ہم کالم کو فیلڈ کہہ رہے ہیں، تو فیلڈز کا جو کلیکشن ہے، فیلڈ کا جو کمبینیشن ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ریکارڈ۔ یعنی یہ جو 101 کا یہ ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ اس میں رول نمبر کا بھی فیلڈ آ رہا ہے، اس میں نیم کا بھی فیلڈ آ رہا ہے، اس میں ایڈریس کا بھی فیلڈ آ رہا ہے، اس میں مارکس کا بھی فیلڈ آ رہا ہے۔ تو کمبینیشن آف فیلڈز جو ہے اس کو ہم عام لینگویج میں تو رو کہتے ہیں، لیکن ڈیٹا بیس کی ٹرمینالوجی میں اس کو ہم ریکارڈ، یا اس کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا تھا ٹپل کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ 102 ہے، یہ ایک سیکنڈ ریکارڈ ہے، یعنی اس ٹیبل کے اندر 2 ریکارڈز ہیں۔ تو ریکارڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ کلیکشن آف فیلڈز از نون ایز دی ریکارڈ۔ اسی طرح یہ ایک ٹیبل ہے اسٹوڈنٹ کا، کیونکہ اس میں سارے ریکارڈ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو عام لینگویج میں تو ہم اس کو ٹیبل کہیں گے، اور ٹیبل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ ریکارڈز کا مجموعہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن عام لینگویج میں ہم ٹیبل کس کو کہتے ہیں؟ کمبینیشن آف روز اینڈ کالمز۔ لیکن ڈیٹا بیس کی ٹرمینالوجی میں ہم چونکہ ریکارڈز ہیں، یعنی یہاں پہ 2 ریکارڈز ہیں، تو یہ کمبینیشن آف ریکارڈز از نون ایز دی فائل۔ اور یہاں پہ ایک لفظ میں اضافہ کرنا چاہوں گا، کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز از نون ایز دی فائل۔ ریلیٹڈ کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ ایک فائل کے اندر جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ اسی فائل سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ مثلا اگر وہ فائل اسٹوڈنٹ کی ہے تو سارے ریکارڈ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے، اگر وہ فائل ٹیچر کی ہے تو سارے ریکارڈ ٹیچر سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے جون سی فائل ہے وہ all the records must be related to that file۔ تو تمام ریکارڈ جو ہیں وہ اس فائل سے، اس ٹیبل سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ تو اس لیے ہم فائل کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں کہ کلیکشن آف ریلیٹڈ ریکارڈز از نون ایز دی فائل، یعنی یہ ایک اسٹوڈنٹ کی فائل ہے کیونکہ اس میں سارے ریکارڈ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسی طرح ایک ڈیٹا بیس کے اندر ظاہر ہے ایک فائل تو نہیں ہوگی، اس میں بہت ساری فائلز ہوں گی،
کیونکہ کالج ایک اس ڈیٹا بیس کے اندر، کالج کی ڈیٹا بیس کے اندر اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے، پھر بکس بھی ہیں، لائبریری بھی ہے، یعنی لائبریری کی بکس بھی ہیں. تو یہ ایک فائل اسٹوڈنٹ کی ہوگی، ایک ٹیچر کی فائل ہوگی، ایک نان ٹیچنگ اسٹاف کی ہوگی، ایک لائبریری کی ہوگی. تو کلیکشن آف فائلز از نون ایز دی ڈیٹا بیس، کلیکشن آف فائلز. لیکن اس میں بھی میں ایک اضافہ کروں گا لفظ کا، کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز، کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز in an organized way. In the collection of related files in an organized way, that any information can be accessed, any information can be retrieved easily and quickly. یعنی فائلز کا جو مجموعہ ہے، جس میں اسٹوڈنٹ کی بھی فائل ہے، جس میں ٹیچر کی بھی فائل ہے، جس میں نان ٹیچنگ اسٹاف کی بھی ہے، جس میں لائبریری ہے، تو یہ کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز. میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیٹڈ فائل اس لیے ہے، ریلیٹڈ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اس ڈیٹا بیس کے اندر جتنی بھی فائلز ہیں وہ کالج کی ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا بیس تو کالج کی ہے لیکن اس میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈاکٹرز بھی آ جائیں یا پیشنٹس آ جائیں، یا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہاسپٹل کی ہے تو اس میں اسٹوڈنٹس بھی آ جائیں. یعنی جو ڈیٹا بیس ہے وہ کلیکشن آف فائلز تو ہیں لیکن کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز ہیں. یعنی جتنی بھی فائلز ہیں وہ ساری اس ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. اگر وہ ڈیٹا بیس کالج کی ہے تو وہ تمام فائل جو ہیں وہ کالج سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. اگر وہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہاسپٹل کی ہے تو یہ جتنی بھی فائلز ہیں وہ ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے. اس لیے میں یہ ڈیفینیشن یہ کر رہا ہوں کہ ڈیٹا بیس کی ہم ڈیفینیشن یہ کریں گے کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز. اور یہ ساری فائلز جو ہیں وہ اس طریقے سے آرگنائزڈ فارم میں ہوں کہ ہمیں کوئی بھی انفارمیشن ہمیں یا کوئی بھی ریکارڈ اگر ہمیں ایکسیس کرنا پڑ جائے یا کوئی بھی اس میں سے انفارمیشن لینی ہو تو ہمیں آسانی سے اور کوئکلی طور پہ ہمیں مل جائے. تو اس کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیٹا بیس. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا بیس کیا ہے، فیلڈ کیا ہے، ریکارڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو فیلڈ کو ہم ایٹریبیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ریکارڈ کو ہم ٹوپل بھی کہہ سکتے ہیں، اور ٹیبل کو یعنی اس کو ہم فائل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم اینٹیٹی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ساری ہم نے ڈیفینیشن لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کی تھی. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایسا پروگرام ہے جس میں ہم اپنی ڈیٹا بیس بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو مینٹین کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کمپیوٹر کے اندر ہر کام کو کرنے کا اس کا ریلیٹڈ اور ریلیونٹ سافٹ ویئر ہے. جس طرح گیمز ہے تو گیمز کے سافٹ ویئر کو آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے گیمز کھیلنی ہے. اگر آپ نے کوئی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے کوئی چیز تو ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئر کا آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہونا ضروری ہے. یعنی ہر کام کو کرنے کا، ہر ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے اس کا ریلیٹڈ اور ریلیونٹ سافٹ ویئر کا آپ کے کمپیوٹر سسٹم میں انسٹال موجود ہونا ضروری ہے. اس طرح اگر آپ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا بیس کو بنا کے اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں اور پراپرلی طریقے سے اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، اپنے ریکارڈز کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر انسٹال ہونا چاہیے جس کو ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں. یعنی ڈی بی ایم ایس جو ہے واٹ اسٹینڈس فار ڈی بی ایم ایس، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اور یہ ایک سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ کئی سافٹ ویئر ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئر، تو وہ ایک ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئر نہیں ہے، کئی ڈاؤن لوڈنگ سافٹ ویئر. اگر ہم گیمز کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک گیم کا سافٹ ویئر نہیں ہے، کئی گیمز ہیں. تو ہر ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ سنگل ایک سافٹ ویئر نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم وہ ایک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے بے تحاشا سافٹ ویئرز ہیں. اس لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک ایسا سافٹ ویئر ہے، ایک ایسا پروگرام ہے جو
الیکٹرانکلی طور پہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر ہماری ڈیٹا بیس کو، ہماری فائلز کو، ہمارے ریکارڈز کو نہ صرف کریٹ کر رہا ہے بلکہ اس کو مینیج کر رہا ہے، اور جو انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں پرووائڈ بھی کرتا ہے. یعنی یہ ساری رسپانسبلٹیز یہ سافٹ ویئر کی ہیں، اور یہ ایک سافٹ ویئر نہیں ہے بلکہ کلیکشن آف پروگرامز ہیں، کلیکشن آف سافٹ ویئرز ہیں. مثلا اس میں ایم ایس ایکسیس بھی ہے، اس میں اوریکل بھی آ جاتا ہے، اس میں ایس کیو ایل سرور بھی ہے، یہ سارے ڈی بی ایم ایس ہیں. یعنی کسی ایک ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کا آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہونا ضروری ہے اگر آپ نے الیکٹرانکلی طور پہ اپنی کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا بیس کو کریٹ کرنا ہے اور اس کو مینٹین کرنا ہے. اگر یہ سافٹ ویئر نہیں ہے، ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر نہیں ہے آپ کے کمپیوٹر میں، تو آپ کا ڈیٹا تو سٹور ہو جائے گا. مثلا جس طرح ورڈ ہے تو ورڈ میں آپ ٹیبلز بنا کے اس میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں، سیو ہو جائے گا آپ کا. ایکسل ہے، اس میں آپ کو شیٹ بنا کے اس کے اندر اپنے ریکارڈ جو سٹور کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کو ریکارڈ یا آپ کو جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہوگی وہ آپ کو سافٹ ویئر پرووائڈ نہیں کرے گا، بلکہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن کو آپ کے لیے پرووائڈ کرنا اور آپ کے لیے اویلیبل کرنا جو ہے نا، یہ ڈی بی ایم ایس کا کام ہے. ورڈ اور ایکسل کے اندر یہ فیسلٹی نہیں ہے. وہ آپ کے ریکارڈ کو سٹور تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو پراپرلی انفارمیشن خود ہی سرچ کر کے وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو خود ہی سرچ کرنا پڑے گا. یعنی جو فنکشنالٹیز ڈی بی ایم ایس کے اندر ہے کہ وہ نہ صرف آپ کی ڈیٹا بیس کو کریٹ کر رہا ہے، اس کو مینٹین کر رہا ہے، بلکہ آپ کی ریکوائرڈ انفارمیشن کو آپ کے لیے اویلیبل بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے، اور آپ کے سلیبس کے اندر جو ہے وہ ایم ایس ایکسیس ہے. ویسے تو بہت سارے ڈی بی ایم ایس میں نے آپ کو بتائے ہیں، کسی ایک کا آپ کے کمپیوٹر پہ انسٹال ہونا ضروری ہے. اس میں ایم ایس ایکسیس بھی ہے، اوریکل بھی ہے، ایس کیو ایل سرور بھی ہے. یہ ڈفرینٹ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئرز ہیں، سب کا فنکشن ایک ہے. لیکن کسی آپ کے سلیبس میں ایم ایس ایکسیس ڈی بی ایم ایس، یعنی ایم ایس ایکسیس جو ہے اٹ از اے ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر، ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو جس میں ہم ڈیٹا بیس کو کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. یہاں بھی یہ بات کہی ہے کہ اٹ از اے جنرل پرپز سافٹ ویئر. دیکھیں سافٹ ویئر آپ نے آئی ٹی کے جو شروع والے جو فرسٹ سیمسٹر میں آپ نے پڑھے ہوں گے، کچھ سافٹ ویئرز جو ہیں وہ جنرل پرپز ہوتے ہیں، کچھ اسپیسیفک پرپز ہوتے ہیں، یا جن کو ہم کسٹم سافٹ ویئرز بھی کہتے ہیں. تو کیا فرق ہے اس میں؟ جنرل پرپز سافٹ ویئرز وہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جن کو ہر ادارہ، ہر پبلک کا بندہ، عام ہر یوزر اس کو یوز کر سکتا ہے انسٹال کر کے. یعنی کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے، کوئی بھی اس کو مارکیٹ سے پرچیز کر کے اس کو کمپیوٹر پہ انسٹال کر کے یوز کر سکتا ہے. یہ سافٹ ویئرز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کسی یوزر کی یا کسی ادارے کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ جی فلاں یوزر یوز کر سکتا ہے، فلاں یوزر یوز نہیں کر سکتا، فلاں ادارہ یوز کر سکتا ہے، فلاں ادارہ یوز نہیں کر سکتا. تو ایسے سافٹ ویئرز جو پبلک کے لیے کامن ہوں، یعنی ہر پبلک کا بندہ، ہر ادارہ، ہر کالج، یونیورسٹی، ہر ہوم یوزر جو ہے، ہر قسم کا یوزر جو ہے وہ اس کو پرچیز کر کے اس کو انسٹال کر سکتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جنرل پرپز سافٹ ویئرز. لیکن کچھ سافٹ ویئرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اسپیسیفک پرپز یا کسٹم سافٹ ویئرز کہتے ہیں. وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتے، وہ آرڈرز پہ بنائے جاتے ہیں. وہ جو ڈیزائن کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، جو پروگرامرز ہوتے ہیں، ان سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق خود ڈیزائن کرواتے ہیں، اور وہ سافٹ ویئرز مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل نہیں ہوگی، اور ان کی کاسٹ بھی زیادہ ہوگی. تو یہ جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے، یہ آسانی سے آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور یہ سافٹ ویئر جو ہے اس میں ہم اپنے ڈیٹا بیس کا سٹرکچر کریٹ کرنے کی ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. دیکھیں سٹرکچر کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے ریکارڈ، ایک ہوتا ہے اس کا سٹرکچر، اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ریکارڈ کا مطلب یہ، ڈیٹا کا مطلب سٹور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ نے ایک ٹیبل بنایا، اس کے اندر آپ نے ریکارڈز، پہلا ریکارڈ، دوسرا ریکارڈ، تیسرا ریکارڈ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ڈیٹا بیس کا سٹرکچر کریٹ کرنا ضروری ہے کہ آپ کو وہ سافٹ ویئر کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے کس نام سے ڈیٹا بیس بنانی ہے، اس میں فائلز یعنی ٹیبلز کون کون سے ہیں،
ٹھیک ہے. وہ مثلا آپ نے اگر کالج کے نام کی ڈیٹا بیس بنانی ہے تو آپ اس کو بتائیں گے جی کالج کے نام سے ڈیٹا بیس کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو بتائیں گے اس میں کون کون سے ٹیبلز، کون کون سی فائلز آپ نے کریٹ کرنی ہے. مثلا اسٹوڈنٹ کی فائل آئے گی، ٹیچر کی فائل آئے گی، نان ٹیچنگ سٹاف کی فائل آئے گی، لائبریری کی فائل آئے گی. یہ آپ ٹیبلز کریٹ کریں گے، ناٹ ڈیٹا. ابھی ڈیٹا اس کے اندر انٹر نہیں کیا، ابھی آپ نے ٹیبلز کے بارے میں اس کو انفارمیشن بتا رہے ہیں اس سافٹ ویئر کو. اور اسٹوڈنٹ کا ٹیبل ہے تو اسٹوڈنٹ کے ٹیبل کے بارے میں اس کا مزید کہ اس میں فیلڈ کا نام کیا ہوگا، مثلا رول نمبر، نیم وغیرہ. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں فیلڈ نیم کہ آپ جو اس کے اندر فیلڈز رکھ رہے ہیں ان کے نام کیا ہیں. اور فیلڈ نیم کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر فیلڈ کی اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی بتانی پڑتی ہے، ہر فیلڈ کی ڈیٹا ٹائپ بتانی پڑے گی. ٹھیک ہے. اس کی ڈیٹا ٹائپ بتانی پڑے گی کہ وہ اس کی ٹائپ کیا ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے. جس کو مثلا اب رول نمبر ہے، رول نمبر ایک فیلڈ ہے تو رول نمبر کے بارے میں آپ کو سافٹ ویئر کو بتانا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، نمبر ہے. نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ نمبر ہے تو رول نمبرز میں صرف نمبر ہی آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نمبر ہی آتے ہیں. نیم ہے، نیم ایک فیلڈ ہے، اس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی، ٹیکسٹ، کیونکہ اس میں ٹیکسٹ یعنی الفابیٹس آئیں گے. تو ہر فیلڈ کا نام بھی آپ کو بتانا پڑے گا اور اس کے بارے میں اس کی ٹائپ بھی بتانی پڑے گی. اور پھر اس کے بارے میں اس کی لینتھ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ لینتھ کیا ہے کہ مثلا 3 نمبر آف کریکٹرز، 3 نمبر، جس طرح سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم میں اس کو حوالے سے بتایا تھا. یہ والی جو ہے یہ ہم نے میٹا ڈیٹا میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اس چیز کو. یہ بیسیکلی ٹیبل کا سٹرکچر ہم کریٹ کر رہے ہیں. مثلا فیلڈ کا نام اس کو بتا رہے ہیں کہ بھی رول نمبر ہے، نیم ہے، ای میل ہے، یہ فیلڈ نیم ہم دے رہے ہیں. رول نمبر کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، نمبر ہے کیونکہ اس میں ہم نے نمبرز ہی انٹر کرنے ہیں. نیم کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے، اس میں ہم ٹیکسٹ ہے کیونکہ اس میں الفابیٹس ہم نے انٹر کرنے ہیں. ای میل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا ڈیٹا ٹائپ جو الفا نومیرک ڈیٹا ہو، جس میں الفابیٹس بھی ہوں، ڈیجٹس بھی ہوں اور جو کمبینیشن ہو ان کا، اس کو بھی ہم ٹیکسٹ ہی ڈیٹا بیس کے اندر دیتے ہیں. پھر اس کے بارے میں ہم اس کی لینتھ ہم مینشن کرتے ہیں. مثلا رول نمبر کے بارے میں 3 کا مطلب ہے کہ 3 ڈیجٹس والے رول نمبر ہم صرف انٹر کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی اب اس کے اندر ہم 4 ڈیجٹس والا رول نمبر انٹر نہیں کر سکتے. نیم ہے تو اس کی لینتھ کے بارے میں ہم نے دیا کہ اس میں ہم میکسیمم 50 کریکٹرز تک لینتھی نیم دے سکتے ہیں، 50 سے زیادہ لینتھی نیم ہم نہیں دے سکتے. ای میل کی لینتھ ہے 25، یعنی لینتھ کے بارے میں. اور کنسٹرینٹ کا میں نے بتایا تھا کہ وہ ریسٹرکشن ہم لگا رہے ہیں اپنی مرضی سے کہ اب رول نمبر کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ بھی ویلیو فرام 1 to 100، کہ بھائی اب رول نمبر جو ہم انٹر کریں گے، جب ڈیٹا انٹر کریں گے تو وہ 1 سے لے کے 100 تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی 101 رول نمبر ہم انٹر نہیں کر سکتے. ہم اس کو ریسٹرکٹ کر رہے ہیں رول نمبر کے بارے میں. اس سافٹ ویئر کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ہم یہ ریسٹرکشن لگا دو کہ ہم 101 کا رول نمبر انٹر نہ کر سکیں. اس کو ہم کنسٹرینٹ کہیں گے. اور ای میل میں اگر ہم @ سمبل یوز نہیں کرتے تو وہ ای میل ایڈریس کو ایکسیپٹ نہ کرے، مسٹ کنٹین @ یہ ہم ریسٹرکشن لگا رہے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر. یہ ساری جو فیلڈ نیم، ڈیٹا ٹائپ، لینتھ اور کنسٹرینٹ ہے، یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی، اس کے جو ہے اس کی سٹرکچر میں آئیں گی. کیونکہ ابھی ہم اس میں ڈیٹا انٹر نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں ڈی بی ایم ایس کو پہلے ڈیٹا انٹر کرنے سے پہلے اس کا پورا اس کا سٹرکچر کریٹ کرنا پڑتا ہے کہ فیلڈ نیم ہم کون سا دے رہے ہیں، اس کی ڈیٹا ٹائپ کون سی دے رہے ہیں، لینتھ، ہر فائل کے بارے میں اس کا سٹرکچر کریٹ کریں گے. جب اسٹوڈنٹ کا، نان ٹیچنگ سٹاف کا، ٹیچرز کا، تمام کا یہ سٹرکچر کریٹ ہو جائے گا تو پھر سیکنڈ سٹیپ پہ آپ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈی بی ایم ایس جو ہے یہ کلیکشن آف سافٹ ویئرز ہیں. بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں جو اس چیز کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر ڈیٹا بیس کا سٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں.
ڈیٹا بیس کو مینٹین کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں, اور ہمیں جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ ہمیں پرووائڈ بھی کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہم نہ صرف ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں بلکہ ریکارڈ کے اندر انسرٹ, اپڈیٹ, ڈیلیٹ اور ریٹریو بھی کر سکتے ہیں. یہ 4 بیسک آپریشنز ہیں, انسرٹ, اپڈیٹ, ڈیلیٹ اور ریٹریو. اس میں کیا فرق ہے؟ انسرٹ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا 5 ریکارڈ آپ کے پہلے سے ہیں اور نیا 6 ریکارڈ آپ پورا ریکارڈ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں, پورا ریکارڈ آپ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انسرٹ. اپڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پورا ریکارڈ نہیں بلکہ اس کی کسی ویلیو کے اندر آپ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا کسی اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ریکارڈ کو اوپن کر کے اس کے ایڈریس میں کوئی تبدیلی کریں تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اپڈیٹ. ڈیلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی چھوڑ جاتا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ ختم کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیٹ. اور ریٹریو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کو اسپیسیفک ریکوائرمنٹ اپنی بتائیں گے اس کے مطابق وہ آپ کو آپ کی انفارمیشن پرووائڈ کرے گا, تو اس پرووائڈ کرنے کو ہم ریٹریو کرنا کہتے ہیں یا ایکسیس کرنا کہتے ہیں. تو ڈیٹا بیس اور ڈی بی ایم ایس میں آپ کو اب کلیئر ڈفرینس ہو گیا ہوگا کہ ڈیٹا بیس جو ہے وہ کلیکشن آف ریلیٹڈ فائلز ان این آرگنائزڈ وے, کہ اینی انفارمیشن کین بی ایکسیسڈ اور ریٹریوڈ ایزیلی اینڈ کوئکلی. اور ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ کلیکشن آف پروگرامز ہیں جو کہ ہمیں دیٹ آر یوز ٹو کریٹ اینڈ مینٹین اے ڈیٹا بیس, اینڈ اٹ از آلسو پرووائڈ دا فیسلٹی ٹو کریٹ اے اسٹرکچر آف اے ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایسے کلیکشن آف پروگرامز ہیں, ایسے سافٹ ویئرز ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو مینٹین کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں ریکارڈ کے اندر اپڈیٹ, انسرٹ, ڈیلیٹ اور ریٹریو کرنے کی, ایکسیس کرنے کی ہمیں فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے. اور تینوں میں سے کوئی بھی آپ ڈی بی ایم ایس انسٹال کر سکتے ہیں, ایم ایس ایکسیس, اوریکل, ایس کیو ایل سرور, دیز آر دی ایگزامپلز آف دی ڈی بی ایم ایس. تو اس کو آپ یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں, اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے.